تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد میں بیٹھ کر دعا فرمائی تھی اور بارش رک گئی تھی۔ محترم ناظرین، مسجد قباء یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے اس مقام پر قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد میں جو بھی مسلمان 2 رکعات نفل ادا کرتا ہے اسے مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ جب بھی مدینہ شریف جائیں تو یہاں ضرور آ کر 2 نفل ادا کریں۔ مسجد نبوی شریف سے مسجد قباء تک کا آپ پیدل سفر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے پراپر ایک پیدل ٹریک بھی بنایا ہوا ہے۔ مسجد قبلہ تین، اس مسجد کے معنی 2 قبلوں والی مسجد کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، لہٰذا آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے، مگر آپ کے دل کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ پھر ایک دفعہ ظہر یا عصر کے وقت نماز کی حالت میں آپ نے اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تھا۔ اس دن ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی تھی، اسی لیے اس مسجد کا نام قبلہ تین رکھا گیا، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے مقام بدر کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا پہلا غزوہ یعنی غزوہ بدر ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنی یہ پہلی جنگ فتح کی۔ اللہ رب العزت کی ذات کی مدد سے مسلمان فاتح ہوئے۔ اس جنگ میں ایک مسلمان 5 کافروں کو قتل کر رہا تھا۔ ابو جہل بھی اسی جنگ میں ہی قتل ہوا تھا۔ بیر روحا یہاں وہ کنواں بھی موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ بدر کی طرف جا رہے تھے تو اس کنویں سے پانی پینا چاہا، مگر اس کنویں کا پانی کڑوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ پھر سب نے پانی نوش فرمایا۔ نبی کریم جب بھی سفر سے واپس آتے تو یہاں قیام فرماتے اور اس کنویں کا پانی نوش فرماتے۔ مقام احد، مسلمانوں کا 3 ہجری میں دوسرا بڑا غزوہ بھی احد پہاڑ کے نزدیک ہوا، جس میں 72 صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی غزوہ میں شہید ہوئے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو دفنانے کے لیے جنت البقیع کی طرف لے جانے لگے تو احد پہاڑ رونے لگا۔ احد پہاڑ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو میرے دامن میں ہی دفنا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت احد پہاڑ جنت کے دروازے پر جنتیوں کا استقبال کرے گا۔ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے۔ ناظرین، مدینہ میوزیم، عمر ابن الخطاب روڈ کے نزدیک موجود یہ میوزیم مدینہ میوزیم کہلاتا ہے، جسے 1983 میں بنایا گیا، جس کے اندر مدینہ شہر کی تاریخ اور پرانے ورثے کو دکھایا گیا ہے۔ اس میوزیم میں مدینہ منورہ سے متعلق نایاب تصاویر، آثار قدیمہ کے ذخیرے اور بصری گیلری دکھائی گئی ہے۔ اس میوزیم میں تقریباً 2000 نایاب نمونے رکھے گئے ہیں۔ یہاں قدیم وقت کا مدینہ شریف دکھایا گیا ہے۔ زائرین یہاں کا وزٹ ضرور کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مجید مدینہ شہر میں چھاپا جاتا ہے۔ یہاں موجود فہد پرنٹنگ پریس دنیا میں سب سے زیادہ قرآن مجید پرنٹ کرتا ہے۔ یہ پریس 1985 میں شروع کی گئی تھی۔ یہاں 200 سے زائد زبانوں میں قرآن مجید پرنٹ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، مدینہ منورہ کا موسم اور آب و ہوا گرمیوں میں انتہائی گرم ہوتی ہے اور 2 مہینے ٹھنڈی ہوائیں اور پھر تھوڑی سی سردی پڑتی ہے۔
मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी शरीफ में दुनिया के सबसे बेहतरीन और बड़े एसी लगाए गए हैं। यहाँ पर गर्मियों में भी फर्श ठंडा होता है। मदीना शहर में शादियाँ इंतहाई धूमधाम से की जाती हैं। रवायती लिबास और हाथ में तलवार पकड़कर रक्स किया जाता है। खानों में मटन मदफून, लहम मदफून, हरीसा, कहवा, गहवा और खजूरें, इन सब का एहतमाम होता है। अरबी हजरात खूब जम कर खाते हैं। ये लोग हाथ से खाना पसंद करते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में हज के दिनों में और आम दिनों में अल्लाह की राह में बेशुमार खाने पीने का सामान बांटा जाता है। खास तौर पर रमजानुल मुबारक के रोज़ों में खुला सामान लोगों को दिया जाता है। शहर मदीना में तालीम और मेडिकल का शोबा इंतहाई ज़बरदस्त है। मदीना यूनिवर्सिटी शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ हजारों लोग तालीम हासिल करते हैं। मदीना शहर के पुराने और कदीम बाजार इंतहाई खूबसूरत और हजूम वाले हैं। सारा साल यहाँ गैर मुल्की लोगों का हजूम रहता है। लोग अपने लिए और अपने प्यारे घर वालों के लिए अच्छी खासी यहाँ से शॉपिंग करते हैं और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और तमाम दुनिया के उन ममालिक में सेंड करते हैं जहाँ पर उनकी फैमिलीज मौजूद होती हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, इस अदब वाले शहर में जाना, इसका एहतराम करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। आज की इस वीडियो में अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई तो मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से माफ़ी का तलबगार हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।